جا رہی ہے. آئے لوگوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح کے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. ہم اور آپ دعا کرتے ہیں آئے اللہ ہم پر رحم فرما, آئے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے آخر میں ایک جملہ جوڑ دیا. کیا؟ کما ربیانی صغیرا. صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم میرے ماں باپ پر رحم فرما, دعا اتنی نہیں کی. اس کے بعد ایک جملہ جوڑا گیا. کیا؟ اس طریقے سے رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے. یہ جملہ ہمیں آپ کو یہ بتا رہا ہے آج تو 20 سال کا ہٹا کٹا جوان ہو گیا, ایسے ہی نہیں تیرے باپ نے اپنی زندگی کو تیرے لیے قربان کر دیا. جب تو پیدا ہوا تو تیرے ماں باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. تیری ماں سردی میں سخت ٹھنڈی میں تیرے گیلے پیشاب پر سو گئی لیکن تجھے سوکھے بستر پہ سلایا. تیرے باپ نے سردی کی سرد ہوائیں نہ دیکھی, گرمی کی چچراتی دھوپ نہ دیکھی. وہ کول کے بیلو کی طرح بستر رہا تاکہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے, میرے بیٹے کا فیوچر بن جائے. کمال بیانی صغیرا. آئے اللہ اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آج بیٹا کہتا ہے اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. آج بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ کتیا کی طرح بھوکتی رہتی ہے. میرے بھائیوں یہ کہیں اور کی بات نہیں, ہمارے اور آپ کے سماج کے حالات ہیں, ہماری اور آپ کی برادری کے معاملات ہیں, ہمارے اور آپ کے گھروں کے واقعات ہیں. میرے بھائیوں آج اور آج ماں باپ کو ڈانٹ رہی ہے. آج بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ کتیا کی طرح بھوکتی کیوں ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی. اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک, تیری ماں. وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم, پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. 3 بار آپ نے کہا تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. اور جب اس نے چوتھی مرتبہ یہی سوال دہرایا آپ نے فرمایا ابو کا, تیرا باپ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا, تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ آپ نے ذکر کیا تیرا باپ. میرے بھائی کو پتہ چلا ماں کا جو مرتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. عزت احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں, رسپیکٹ میں دونوں برابر ہیں. ماں باپ کی, ماں کی بھی عزت کرنا ہے, باپ کی بھی عزت کرنا ہے, لیکن ماں کا مقام 3 گنا زیادہ بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں جو دنیا کے اندر صرف ماں اٹھاتی ہے, کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے. اسی لیے اسلام کی نظر میں ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے, کیونکہ 3 ایسے دکھ ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج انسانوں ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر ہے کہ تمہارے لیے, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وصیت کر رہے ہیں. اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وصیت کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے دنیا کے اندر اگر باپ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے حج کرنا ہے تو بس اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. باپ وصیت کر کے جائے میری طرف سے نفلی روزے رکھنا ہے, اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے. جب
باپ کی وصیت کا یہ حال ہے جو انسان ہے، اور اس باپ کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارا رب ہے۔ وہ وصیت کر رہا ہے کیا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ماں کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ بتایا جا رہا ہے حملتہ امہ کرہا، پہلی تکلیف جو دنیا کے اندر صرف ماں اٹھاتی ہے، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تجھے ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینے نہیں، 9 مہینے تیری ماں تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اور اسی پیٹ کے اندر تیری ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اسی پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بھی بن رہی ہیں، تیری ناک بھی بن رہی ہے، تیرے ہاتھ پیر بھی بن رہے ہیں، اور تیری ہڈیاں بن کر کے ان کے اوپر جلد بھی چڑھائی جا رہی ہے، چمڑا بھی چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ تیری ماں تجھے اسی کنڈیشن میں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ اسی حمل کو برداشت کر کے کھانا بھی بنا رہی ہے، گھر کے برتن بھی صاف کر رہی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہے، اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہی ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا۔ یہ پہلی تکلیف۔ میں آپ سے کہوں، آپ یہ بوتل پکڑ لیں اور اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، میرے بھائی وہ 10 منٹ سے زیادہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اور آپ نے کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے، کوئی پیر موڑ کے بیٹھتا ہے، کوئی 10 منٹ کے بعد پیر اٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم 10-15 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں بیٹھ نہیں سکتے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو 9 مہینے تک اس وزن کو اٹھاتی ہے، اس حمل کو اٹھاتی ہے، 9 مہینے وہ تکلیف بڑھتا ہے، تو یہ صرف ماں کرتی ہے، دنیا کا کوئی باپ نہیں کرتا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تیرے وزن کو اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور جب تو پیدا ہوا تو تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے جنم بھی دیا۔ باپ، دنیا کا کوئی باپ بچہ پیدا نہیں کرتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی تکلیف تو صرف بیچاری ماں برداشت کرتی ہے۔ باپ کو ہاسپٹل کے بعد خوشیاں منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا، آج میرے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوگی، آج میں باپ بننے والا ہوں، آج میرے گھر میں چکاریاں گونجیں گی۔ ذرا اس ماں سے سوال کرو جو ہاسپٹل کے اندر موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر ہاسپٹل میں قیامت گزر رہی ہے، جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، باپ کو کیا تکلیف ہے؟ رشتہ دار اس کو شاباشیاں دے رہے ہیں، مٹھائی کو آرڈر دے کر کے تیار ہے، وہ تو اپنی اولاد کے لیے کپڑے بھی خرید چکا ہے، ان کا نام بھی تجویز کر چکا ہے۔ ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے اور اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی تکلیف برداشت کر رہی ہے، ووضعتہ کرہا، اور کتنے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے اہلوں کے ہوں گے، آپ کے مبارک پور کے ہوں گے، بچے کو پیدا کرتے وقت ماں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور اس بیچاری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی مائیں اپنے بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ یہ دوسری تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، کیا؟ ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ وہ جنم بھی دیتی ہے، اور یہ تکلیف اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ قرآن کے اندر بھی یہ تکلیف کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں ہلاک کیوں نہ ہو گئی، میں برباد کیوں نہ ہو گئی، میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی، یا لیتنی کنت، یا کاش میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، طواف کروا کے فارغ ہوا، کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ہم اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ اپنی اماں کو اپنے ابا کو حج کروا دو، ہم نے اپنے ماں باپ کا سارا حق ادا کر دیا۔ اب تو فلائٹ کا وقت ہے، مکہ جاؤ مدینہ جاؤ، یہ کنڈیشن ہوٹل ہے، وہ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا کر جب فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آج تو میں
میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ میری ماں کی زندگی کی سارے حق کو میں نے ادا کر دیا. میری ماں کی زندگی کے جتنے حق میرے اوپر تھے میں نے سب کو پورا کر دیا. ایک سننے والا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی جو پہلی چیخ نکلی تھی اس کی جو ابتدائی تکلیف تھی, ابھی تم نے اس ابتدائی تکلیف کا بھی حق ادا نہ کیا, زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور تھا. تو دوسری تکلیف ہے یہ. اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا, دودھ بھی پلایا. کون سا باپ دنیا کے اندر دودھ پلاتا ہے؟ دودھ پلاتی ہے تو صرف ماں پلاتی ہے. اور یہ مسئلہ یہ علماء موجود ہے جانتے ہیں. اگر بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرے میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں اور مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے, تو والد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی اجرت اپنی بیوی کو دے. لیکن مجھے بتاؤ دنیا کے اندر کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں تیرے بیٹے کو دودھ پلاتی ہوں, مجھے اس کی اجرت چاہیے, مجھے اس کا پیسہ چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ 2-3 تکلیفیں ایسی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے. پہلی تکلیف حملتہ امہ کرہا, 9 مہینے تیرے وزن کو اٹھاتی ہے. ووضعتہ کرہا, بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے پیدا بھی کرتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور یہ دودھ پلاتی ہے. اسی لیے اسلام نے بہت سے بڑا مقام 3 گنا درجہ ماں کو دیا ہے. لیکن ہاں عزت اور احترام میں دونوں برابر ہیں, لیکن ماں کو 3 درجے اس لیے ملے ہیں کہ وہ 3 تکلیف اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا ہے. صحابی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ خراب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہو گئے, اوپر نیت باندھ لی, اب ہمارا کام ختم ہو گیا. جبکہ اور مسالک میں درود کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے لمبے لمبے درود پڑھے جاتے ہیں. سب پڑھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے یہاں جو مضمون درود ہے, چھوٹا سا درود ہے, وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں پوری باڈی کا زور لگتا ہے, تب جا کے صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتا ہے. کیا کہو جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی تشریف لائے کہ اللہ کے رسول جہاد پہ جانا چاہے تو اجازت ہے. جہاد کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا فریضہ ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس صحابی سے سوال کیا, کیا آئے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ. آپ کے الفاظ سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے جہاد کی اجازت دینے آنے والے شخص ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا, فَالْزَمْهَا, اور اپنی ماں کو پکڑ لے, اپنی ماں سے چمٹ جا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا, کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے. ہمارا مذہب, ہمارا دین تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقام, اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ اس کے قدموں کے پاس فرمایا کہ جنت ہے. تو میرے بھائیوں, ماں کا اسلام کے اندر اتنا اونچا مقام ہے, فرمایا تیری ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. یہ شریعت کے اندر ماں باپ کا مقام ہے. اور باپ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے. اگر ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے, باپ جنت کا بیچ کا دروازہ, پستے باپ ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال کرتے ہیں اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ صحابہ اکرام کتنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, ان کی پوری زندگی اس میں لگ گئی کہ بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ان کی پوری محنت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. اور آج ہماری محنت صرف اور صرف دنیا کی رضا ہے. صحابی آئے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها, اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے اس کے وقت پر
یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی مسجدوں کے حالات دیکھ لو، اپنی مسجدوں میں چلے آؤ، نہ جانے نمازی کہاں چلے جاتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے نہ جانے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں، زمین کھا جاتی ہے، آسمان نکل جاتا ہے، کون سے سیکٹر کے یہ سوار ہو کر کے چلے جاتے ہیں، جمعے کے اندر یہ آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ اور دوسری چیز ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، بڑے گناہوں کے بارے میں۔ پہلا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بڑا ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے۔ آج ماں باپ ترس رہے ہیں، کوئی اولاد اس سے بات کرنے کو تیار ہے، کوئی بیٹا آج 2 روٹی اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جانے کو تیار نہیں کہ ابا آج میں آپ کو روٹی کھلاتا ہوں۔ آج ماں باپ ترستے ہیں کہ 5 منٹ میرا بیٹا مجھ سے بول لے، بات کر لے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے پینے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں آج ماں باپ کے کلیجے چھلنی ہے، آگ لگی ہوئی ہے کہ اولاد ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا دور کی بات ہے، 2 منٹ کی گفتگو کرنے کو تیار ہے۔ یاد رکھیے ماں باپ کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ آپ نفلی عبادت میں مصروف ہو اور آپ کے ماں باپ آپ کو بلائیں تو نفلی عبادت پر ماں باپ کا حکم، میرے بھائیوں نفلی عبادت پر ماں باپ کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، ایک عابد تھا اور جنگل کے اندر اپنا مکان بنا کر پھوس کا اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر مصروف ہے۔ اس کی ماں اس کے دروازے پہ آئی اور آواز لگائی جریج، لیکن جریج کو نماز پڑھ رہا ہے، وہ بڑا پریشان ہے، کیا کروں، میری ماں باہر آواز لگا رہی ہے اور میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، نماز توڑ دوں یا نماز کو جاری رکھوں، بعد میں اپنی ماں کی بات سن لوں گا۔ لہٰذا اس نے نماز نہیں توڑی اور وہ نماز کے اندر مصروف رہا۔ اس بیچاری کی ماں چلی جاتی ہے، دوسرے دن آتی ہے، جریج پھر نماز میں مصروف ہے، دوسرے دن بھی اس کی ماں آواز لگاتی ہے، جریج پھر نماز پڑھ رہا ہے، آئے اللہ کیا کروں، نماز کو توڑ دوں یا نماز کو جاری رکھوں، وہ پھر نماز کو جاری رکھتا ہے۔ تیسرے دن اس کی ماں آئی، وہ پھر نماز کے اندر ہے، ماں آواز لگاتی ہے جریج، لیکن اس نے نماز نہیں توڑی۔ ماں نے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ جب تک تجھے موت نہ آئے، تب تک تو کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے، تب تک تجھے موت نہ آئے۔ میرے بھائی اس بد دعا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا دیں، لیکن جب دے دیں تو یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا کو کبھی رائے گا نہیں کرتا ہے۔ جس طرح اللہ ماں باپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ آواز لگائی جریج، لیکن جریج نے دروازے نہیں کھولے، ماں نے بد دعا دی، جب تک تجھے جب تک موت نہ آئے، جب تک کہ تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اب دیکھو اس کی ماں کی بد دعا کا اثر جریج کے اوپر کیسا ہوا۔ وہ نمازی تھا، دیندار تھا، اپنے گاؤں کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، زانیہ عورت، اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ زنا کرو، زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ جریج نے منع کر دیا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں۔ وہ گئی اور ایک چرواہے سے اس نے زنا کیا، اپنی خواہشات کو مٹایا اور
صحبت کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی وہ ثانیہ نے پورے میں یہ مشہور کر دیا یہ اولاد کسی اور کی نہیں بلکہ جریج کی. لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ جریج جو اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے, اتنا بڑا دیندار سمجھتا ہے, اور اس کی یہ حرکت. گاؤں کے لوگ گئے اور جریج کا جو بیچارے کا گھر پھوس کا بنا ہوا تھا وہ پورا گھر توڑ دیا. جریج کہتا ہے ارے بھائی میری بات سنو, کیوں توڑ رہے ہو, کیا بات ہے؟ لوگ کہنے لگے آئے جریج یہ عورت کہتی ہے تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور تیرے نطفے سے اس کے پیٹ سے بچہ ہوا ہے. جریج نے کہا وہ بچہ لے کر کے آؤ. بچہ لایا جاتا ہے. جریج نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کے جو بچہ تھا اس کو پیٹ کو دباتا ہے اور کہتا ہے یہ بتا تیرا باپ کون ہے. وہ بچہ بول پڑتا ہے کہ میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے. اس کے بستی کے لوگ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے جریج ہم سے غلطی ہو گئی, کہو تمہارے گھر کو سونے سے بنا دے. کہا سونے سے نہیں, جیسا پھوس کا پہلے تھا ویسا بنا دو. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی دعا جس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی اثر انداز ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت میرے بھائیوں کر لو, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. ماں باپ کی خدمت کر لو, دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ 3 لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, بارش شروع ہوئی, ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی, طوفان بھی تیز تھا, ایک پتھر نے ان کی غار کا منہ ڈھانپ دیا. یہ بیچارے اس غار کے اندر بڑے پریشان. اب یہ تینوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ لاتے ہیں. ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, کیا آئے اللہ تعالیٰ میرے پاس جو چوپائے تھے, جو جانور تھے, میں اپنے جانوروں کو چراتا اور چرانے کے بعد شام کو اس کا دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو پیش کرتا. ایک مرتبہ میں چراتے چراتے کافی دور تک نکل جاتا ہوں اور مجھے لوٹنے میں کافی تاخیر ہو جاتی ہے, اور اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ سو جاتے ہیں. میں اپنے جانوروں کو چرا کر کے آیا, میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں اور میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, لیکن مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. میں نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں صبح کر دی اور جب وہ صبح بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا. آئے اللہ میں تجھے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتا ہوں, اللہ میرے اس نیک عمل سے میری دعا کو قبول فرما لے. میرے بھائیو اللہ نے دعا قبول بھی فرما لی اور اس غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور اس غار کا منہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. تو میرے بھائیو ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. آپ کو تھوڑا کہنے دیں وہ آپ کر لیں گے, تھوڑا بد نظمی ہو رہی ہے تو مجھے بھی دقت ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو ایک حدیث سن لیتے, ہم اور آپ کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے, جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں. میرے بھائی اس حدیث پر غور کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی عمر کو لمبا کر دے, اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. معلوم یہ چلا ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے اور مال میں بھی برکت دیتا ہے. ایک تابعی تھے, ان کا نام تھا زین العابدین, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور حضرت حسین کے لڑکے تھے, اور ان کا نام علی بن حسین بن علی تھا اور ان کا لقب زین العابدین تھا. یہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے, لیکن یہ کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کیا بات ہے, آپ اپنی ماں کا احترام تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. جانتے ہو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سنو,
میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی اس لیے دسترخوان میں پر شریک نہیں ہوتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک برتن میں ڈش میں گوشت سالن رکھا ہوا ہو اور میری ماں کی نگاہ پڑ جائے اور میری ماں سوچے کہ میں یہ بوٹی اور یہ گوشت نکالوں گی لیکن غلطی سے میں نکال لوں اور میری ماں کی بے عزتی ہو جائے. میں اسی لیے کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں. میری ماں جب کھا لیتی ہے, جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتی ہے, جب اس کا جو بچا کچا ہوتا ہے تب میں کھاتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے اسلاف تھے. ماں باپ کی عزت احترام ان کی نظر میں اتنی بڑی چیز تھی. آج ہم اپنے گریبانوں کو ٹٹولیں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں اور آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. ماں باپ کا مقام تو ایسا ہے کہ ماں باپ اگر باپ کہے کہ بیوی کو طلاق دو, طلاق دینا پڑے. حضرت ابراہیم آئے, دستک کی دروازے پر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ کہا کہیں گئے ہوئے. کہاں گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ بیوی ناشکری تھی, کہنے لگی کہ اچھا نہیں چل رہا ہے, کھانے پینے کے لیے زیادہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کرو جب شام کو تمہارے شوہر آ جائیں تو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لیں. شام ہوتی, حضرت اسماعیل آئے, بیوی کہتی ہے فلاں آدمی آئے تھے, ایسی ایسی شکل تھی اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. حضرت اسماعیل سمجھ گئے, کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی, نکاح کر لیا. حضرت ابراہیم کا پھر آنا ہوا, دروازے پہ دستک تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا, ابراہیم علیہ السلام کی بہو نے گیٹ کھولا. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں. کہا گاڑی زندگی کی کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ بہت اچھی. کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں. کیا پیتے ہو؟ زمزم پیتے ہیں. حضرت اسماعیل نے گوشت میں زمزم میں برکت دی اور کہا جب اسماعیل آ جائے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلیں. شام ہوتی, حضرت اسماعیل آئے, ان کی بیوی کہتی ہے بڑا بڑا شخص آئے تھے اور ان کا حلیہ ایسا تھا, پورا حلیہ بیان کیا اور کہا وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے باپ ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ حکم دے کر کے گئے ہیں میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں. میرے بھائیوں, باپ اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق تو دینا پڑے گی, لیکن وہ باپ بھی ابراہیم کی طرح ہونا چاہیے, وہ باپ بھی عمر فاروق کی طرح ہونا چاہیے. میرے بھائی, لیکن باپ کا مقام ہے, ماں کا مقام و مرتبہ اسلام کہتا ہے. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ان کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. 3 قسم کے لوگ ہوں. اس میں کون ہوگا؟ مدمن الخمر, شراب پینے والا. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں دیکھے گا بھی, اور احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا. آج ہم اور آپ احسان بہت جتاتے ہیں. ہم نے وقت آنے پر تمہیں پیسہ دیا تھا, بھول گئے. ہم نے تمہیں کاروبار کروایا تھا, بھول گئے. ہم نے تمہاری دعوت کی تھی, بھول گئے. تو احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اور تیسرا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنا قیامت میں گوارا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رغم انفو, ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کس کی ناک کا آلود ہو جائے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا رغم انفو, رغم انفو, رغم انفو. ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناک کا آلود ہو جائے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کس کی ناک کا آلود ہو جائے؟ آپ فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے. من ادرک ابویہ
सबसे बड़ा बदनसीब है। माँ बाप जिंदा है और अपने आप को जन्नती ना बना पाए, ऐसा आदमी दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी। एक ताबई है, उनका नाम है उवैस अल-क़रनी, ये यमन के रहने वाले हैं। इन्होंने जब इस्लाम का तज़किरा सुना तो ये मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए और इनकी ये तमन्ना थी कि ये जाकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें। लेकिन इनकी माँ बेचारी ज़ईफ थी, कमज़ोर थी, बुढ़ापे की उम्र थी और इनकी माँ ने इनको इजाज़त दी। लेकिन हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल को बता दिया था, आए अल्लाह के नबी एक फला आदमी है और वो हमसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और वो अपनी माँ के बड़े खिदमत गुज़ार हैं। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा था, आए मेरे सहाबा सबसे बेहतरीन ताबई उवैस अल-क़रनी है, अगर वो तुम्हें मिल जाए उनसे अपने लिए दुआ करवा लेना, उनसे अपने लिए मग़फ़िरत करवा लेना। और हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल से ये हदीस सुन रखी थी, हज़रत उमर ने अल्लाह के रसूल से ये बात सुनी हुई। जब भी हज का मौसम आता और यमन से लोग मक्का हज करने के लिए आते, हज़रत उमर हज़रत उवैस करनी के बारे में जरूर सवाल करते, क्या तुम लोगों में कोई उवैस अल-क़रनी है? तकरीबन 22 हिजरी के अंदर यमन से लोग हज करने के लिए आए, हज़रत उमर ने जमा किया और फरमाया, अफ़ीकुम उवैस अल-क़रनी, क्या तुम लोगों में कोई उवैस अल-क़रनी है? एक आदमी उठ करके खड़ा होता है, हाँ मैं उवैस अल-क़रनी हूँ। आप फरमाते हैं जो कबीले कर्म से, जो कबीले मुराद की शाख है, कहा हाँ। क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा हाँ। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, आए उवैस अल-क़रनी, अपने हाथों को उठाओ और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हज़रत उवैस अल-क़रनी ताज्जुब में पड़ जाते हैं, आए उमर, आप तो अल्लाह के रसूल के साथी है, आप तो सहाबी है, आपने नबी का साथ दिया है, आपने तो नबी के चेहरे को देखा है, आपके हाथों को छुआ है, आप सहाबी हैं, मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कैसे कर सकता हूँ? हज़रत उमर फरमाते हैं, मेरे नबी ने कहा था, लौ अक़सम अला अल्लाहिल अमर, उवैस जब कोई कसम उठा लेते हैं अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर भी जरूर पूरा करता है। वो अपनी माँ के इतने ज़्यादा खिदमत गुजार है, वो जब भी हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को जरूर कबूल करता है। हज़रत उवैस अल-क़रनी को ये मकाम कैसे मिला? उनकी, मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत, अपनी माँ की खिदमत की वजह से। अगर दुनिया के अंदर भी सुरखरू होना चाहते हो और आखिरत में भी, तो मेरे भाइयों अपने माँ बाप को अपना बनाओ, अपने माँ बाप के बन जाओ। याद रखो तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है और तुम्हारी माँ के कदमों के करीब जन्नत है। माँ बाप है तो सब कुछ है, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो, जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछो, जिनके सरों से बाप का साए शफ़क़त बचपन से हो चुका है उनसे पूछो कि बाप कितनी अजीब चीज है। बाप वो है जब पैदा हुआ तो तेरे बाप ने अपने लिए जीना छोड़ दिया। बाप वो है कि जब तू जवान हुआ तो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, तू ताकतवर हुआ वो कमजोर हो गया, तेरी हड्डियां मजबूत हुई उसकी हड्डियां कमजोर हुई, तू परवान चढ़ता रहा, तेरा बाप कमजोर होता रहा, तू इतराता रहा, वो लड़खड़ाता रहा, उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया और तू अपने बाप से कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरे भाइयों, उसने अपनी जिंदगी को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, तेरी माँ ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, तो तेरे माँ बाप की तेरी जन्नत है, तेरी माँ के करीब जन्नत है और तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। तो ये कुछ चीजें थी माँ बाप के हुकूक के ताल्लुक से कि औलाद के ऊपर माँ बाप की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और मेरा मौजू सिर्फ इतना नहीं है कि माँ बाप के हुकूक वाले औलाद पर क्या है। मेरा मौजू का दूसरा हिस्सा ये भी है कि माँ बाप के ऊपर औलाद का हक क्या है। आज वालिदैन ने सिर्फ ये समझ रखा है कि सिर्फ और सिर्फ औलाद के ऊपर उनके हक है, जबकि वालिदैन के ऊपर औलाद के ताल्लुक से कुछ नहीं। मेरे भाई, इस तरीके से औलाद
ماں باپ کے حقوق اس کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کو بھی اولاد کے حقوق ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے تعلق سے جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم کتنے ہی زیادہ گناہ کر لیں، کتنی ہی بدکاریاں کر لیں اور یہ امید رکھیں کہ ہماری اولاد بڑی دیندار ہوگی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی۔ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اور جب تک اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں ان کی اولاد کی سدھرے گی۔ شادی سے پہلے یہ حق والدین کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ایک جگہ جاتے ہیں اور ایک گاؤں والوں سے کہتے ہیں ہمیں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے۔ گاؤں والوں نے منع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بستی کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دیوار نظر آئی، یرید ان ینقض، اور قریب تھا کہ وہ گرنے والی تھی، گر جانے والی تھی۔ حضرت خضر نے ہاتھ لگایا اور وہ دیوار صحیح ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ دیوار آپ نے فری میں کیوں صحیح کر دی؟ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا، آپ کچھ اجرت وغیرہ لے لیتے۔ حضرت خضر نے جواب دیا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا دیندار تھا۔ یہ زمین دو بچوں کی تھی اور وہ بڑا دیندار تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے خزانہ لوٹ لیتے، اسی لیے میں نے دیوار کو صحیح کر دیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا دیندار تھا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے اگر آپ دیندار اولاد چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیے۔ میرے بھائیوں، شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ دوسرا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فصل اچھی ہو تو پہلے بیج اچھا ڈالتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے کھیت کا اناج اچھا ہو تو اس اناج کے لیے بیج بھی اچھا ہونا چاہیے، ایک نمبر کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد دیندار ہو تو اس اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، چار چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، مالدار کتنی زیادہ ہے، ولحسبها، خاندان برادری قبیلہ، ولجمالها، کتنی زیادہ خوبصورت ہے، ولدینها، دیندار کتنی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو، تریبت یدا، ورنہ تیرے ہاتھ کا آلود ہو جائے۔ میرے بھائیو، جب بیوی اچھی ہوگی تو جو اولاد ہوگی اس کی تربیت بھی اچھی کرے گی۔ آپ کی بیوی اگر دیندار ہوگی، آپ کی اولاد بھی دیندار ہوگی، آپ کی بیوی نماز کی پابند ہوگی، آپ کی اولاد بھی نماز کی پابند ہوگی، آپ کی بیوی پردہ کرنے والی ہوگی، آپ کی بچی بھی پردہ کرنے والی ہوگی۔ تو اسی لیے نیک ماں کا انتخاب کرو، نیک لڑکی سے شادی کرو۔ یہ باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق ہے، کیا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب ضرور ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میرا بچہ میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تمہارا باپ تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتے ہو۔ کہا عمر مجھے اپنے باپ سے شکایت ہے، میرے باپ نے ابھی تک میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، میں اس کا حق ادا کیسے کروں؟ اس نے نہ تو میرا اچھا نام رکھا، نہ اس نے میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک پارسیہ سے، ایک مجوسیہ سے شادی کی ہے، اور اس نے مجھے دین کا علم نہیں سکھایا، اس نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، لہذا میں بھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس باپ کو ڈانٹا۔ میرے بھائیوں، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نیک ماں کا انتخاب کرے، اپنی اولاد کے لیے دیندار ماں لے کر کے آئے۔ اگر دیندار ماں لے آئے، دیندار بیوی لے آئے، میرے بھائیوں، اولاد بڑی ہے۔ امام بخاری کو ہم جانتے ہیں، کون ہے امام بخاری؟ کیسے امام بخاری بن گئے؟ ارے یہ تو بیچارے اندھے ہو گئے تھے،
ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، لیکن ان کی ماں اتنی دیندار تھی، اتنی دعائیں کی ان کی والدہ نے، اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کی۔ تو ماں تو دیندار تھی، لیکن آج حالات کیا، نوجوانوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، نوجوان لڑکیوں کی عمریں، لڑکا بڑا دیندار ہے، لڑکی بڑی دیندار ہے، لیکن صاحب بڑے قریب گھر کچھ ملے گا۔ آج دیندار لڑکیاں بھی بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں اور دیندار لڑکے بھی بیٹھے ہوئے، کیوں؟ وہ بھی بیچارے بڑے قریب ہیں۔ دیندار لڑکوں کے بھی نکاح نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں ایک بات سن لیجئے، جس طریقے سے آج لڑکے والے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن لڑکی والے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، اس کا گھر مکان کتنا بڑا ہے، اس کی جاب کیسی ہے، یہ بھی جہیز ہے۔ غلطیاں دونوں طرف سے ہیں۔ آج جس طریقے سے لڑکے والے لڑکی کا مال دیکھتے ہیں، لڑکی والے بھی لڑکے کا مال دیکھتے ہیں کہ مالدار کتنا زیادہ ہے، اسی لیے لڑکے والوں کے لیے آج نکاح نہیں ہوتا۔ لڑکے دیندار لڑکے، اچھے خاصے لڑکے بیچارے کمارے بیٹھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، بھاگ کر کے بیٹھے ہوئے پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑی ہیں۔ گئے، کہا کیا ہوا، کیوں کھڑی ہیں؟ کہا ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن وہاں پر مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لہٰذا جب تک وہ نہیں جائیں گے تب تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے، اور ہمارا جو باپ ہے وہ بیچارہ بڑا بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، بڑے سے پتھر کو ہٹایا اور لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے ابو کے پاس گئے، اور ان کے بعد کوئی اور نہیں، شعیب علیہ السلام، اور پورا ماجرا، پورا واقعہ پیش کیا کہ ایک آدمی نے یہ معاملہ کیا، آئے ابو ایسا کرے، اس کو کچھ اجرت دے دے، پیسہ وغیرہ دے دے۔ حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کی عمر نہیں بتائی، وہ لڑکی کس کی بیٹی ہے قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، بہت شرماتے ہوئے، حیا کاری کے ساتھ آئی۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نام سے کوئی مطلب نہیں، اللہ تعالیٰ کو کام سے مطلب ہے۔ اللہ نے اس کی حیا کا ذکر کیا، یہ بھی معلوم چلا کہ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے، اس کی شرم ہے۔ حیا ختم سب ختم، اور حیا ہے سب کچھ۔ تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے آئے، اور کیا کہا، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ گئے، حضرت شعیب کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت شعیب نے دیکھا لٹا ہوا آدمی ہے، بھاگ کر کے آ رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ حضرت شعیب کہتے ہیں آئے موسیٰ میں تمہیں پرپوزل دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ یہ میری جو دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور شرط پر کرتا ہوں کہ 8 سال تک میری خدمت کرو گے، اور اس 8 سال میں 2 سال اور ایڈ کر دو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن 8 سال تو تمہیں میری خدمت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت شعیب نے یہ نہیں دیکھا کماتا کتنا زیادہ ہے، حضرت شعیب نے نہیں دیکھا گھر کتنا زیادہ بڑا ہے، کتنی بڑی فیملی ہے، بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے، ان کو معلوم ہے لٹا پٹا آ رہا ہے، مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے۔ اگر کچھ نظر آیا تو وہ دینداری تھی۔ میرے بھائیوں اسی لیے میں کہتا ہوں دینداری کو ترجیح دو۔ تو اگر اپنی اولاد کی اصلاح، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے اور ان کے ذمہ دارات کو چاہیے کہ وہ نیک لڑکوں کا انتخاب کریں۔ بچہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھیں، پیارا نام رکھیں، ایسا نام رکھیں جس کا کچھ مطلب ہو۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں بڑے عجیب عجیب نام چلتے ہیں، چنو، پپو، گڈو، لپو، بہت عجیب عجیب نام چلتے ہیں۔ نام اچھے رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی کی روح اس دنیا سے آسمان کی طرف جاتی ہے تو پہلے آسمان پر بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ اگر نام اس کا
اچھا ہوتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا نام برا ہوتا ہے تو اس کے اور وہ جہنمی ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اور وہ نام رکھے جو اسلامی نام ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ نے نام رکھ لیا۔ آپ کے یہاں جو مولوی ہو جو علماء ہو ان سے پوچھئے، مشورہ کیجئے کہ مجھے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب بچے ہوں تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کا عقیقہ، اگر لڑکا ہے تو 2 جانور کرنا ہے اور لڑکی ہے تو 1 جانور کرنا ہے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے روز سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کا خیال رکھو، وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی دوستی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کتنے لوگوں میں ہے۔ اپنے بچوں پر نگاہ رکھو۔ حضرت زکریا حضرت مریم سے کہتے ہیں کھجور کہاں سے آ گئی؟ حضرت زکریا کو معلوم ہے یہ بڑی نیک ہے، دیندار ہے، لیکن حضرت زکریا کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں سے سوال کرو کہاں سے آ رہے ہو، اتنا پیسہ تم کو دیا کہاں خرچ کیا؟ تو میرے بھائی اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، کیونکہ آپ اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے اور ان کی تربیت کرے، ان کو بتائے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ان کو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹی سی عمر، کچھ کھجور آتے ہیں صدقے کے، حضرت حسن اس کی طرف بڑھے تاکہ کھجور کھا لے۔ کھجور کون سی بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ حضرت حسن کھجور کھانے کے لیے بڑھتے ہیں، جو کھجور صدقے کے آئے ہوئے، اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے نبی کے لیے اور نبی کے گھرانے کے لیے صدقے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسن کھجور لینے کے لیے بڑھتے ہیں اور ایک کھجور پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی یہ کیا اٹھا لیا؟ اما شعرتا، کیا تجھے معلوم نہیں نحن لا نأکل صدقہ، ہم صدقے کی چیزوں کو نہیں کھاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر ایک کھجور کھا لیتے تو کیا غلط تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لہذا اپنے بچوں کو بھی صحیح غلط کے بارے میں بتاؤ۔ اپنی بچیوں کو بتاؤ کہ کسی بھی غیر محرم سے سلام نہیں کرنا، مصافحہ نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کسی غیر محرم لڑکی سے کبھی مصافحہ نہیں کرنا، کبھی بات نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو اس کی تربیت تو ابھی سے ان کو دینداری سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم۔ کتنے سال کے؟ 7 نہیں، 7 کہہ رہا ہوں، 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم۔ تمہاری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی نماز پڑھو، انہیں چھوٹے چھوٹے اسکارف لا کر کے دے دو، چھوٹے چھوٹے برقعے چلتے ہیں برقعے لا کر کے دے دو۔ بچپن سے تربیت نہیں ہوگی میرے بھائیوں پھر جوانی میں تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے بچوں کی تربیت ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتاؤ، بچپن میں ہی اپنے بچوں کو عقیدے کے بارے میں بتاؤ۔ آئے میرے بیٹے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ جب بھی مدد مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا، جب بھی کوئی پریشانی آئے پکارنا تو صرف اللہ کو پکارنا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے بچوں کو بھی بتاؤ، آئے میرے بیٹے بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، میرے بچے بیٹا بیٹے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں
بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب بچوں میں کوئی چیز بانٹے تو برابر بانٹے. یہ نہیں کہ اس کو زیادہ دے دی اور اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں ہوتا ہے کہ فلاں بیٹے سے زیادہ محبت ہے تو اس کو زیادہ نہیں سب کو دے دیا، اور دوسرا بیٹا ہے میرے بھائیوں اس کو حق کے وراثت سے بھی محروم کر دیا. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر اولاد آپ کو گالیاں کیوں نہ دے، اگر آپ کا بیٹا آپ پر ہاتھ کیوں نہ اٹھائے، تب بھی اس اولاد کو حق کے وراثت سے محروم نہیں کیا جائے. ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کا حق نہ، ان کے حق سے محروم نہ کرے. ماں باپ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اچھا تعلق رکھیں، اچھا معاملہ اپنے اولاد سے کریں، اپنی اولاد سے احسان بھی کریں، بولا بھی کریں، مسکرایا بھی کریں. یہ نہیں کہ گھر میں صرف اور صرف غصے کا ماحول ہو. اللہ کے رسول اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو پیار کرتے. ایک مرتبہ کچھ لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو کبھی تک اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا ہو، رحم کو چھین لیا ہو، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. معلوم یہ چلا اپنے بچوں سے پیار بھی کیا کرو، ان کی اپنے بچوں سے محبت بھی کیا کرو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوسہ بھی لے لیا کرو. میرے بھائیوں یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صرف غصے کا ماحول نہیں، صرف لاٹھی نہیں، کبھی کبھی گلے بھی اپنی اولاد کو لگا لیا کرو. آج جو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باپ ان کو توجہ نہیں دیتا ہے. ماں بھی برا بھلا کہتی ہے، باپ بھی نظر انداز کرتا ہے، اپنے بیٹوں کو زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنی بچیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. میرے بھائیوں محبت کی ضرورت تو سب کو ہے، باپ کو بھی ہے، اور اس باپ کی محبت اولاد کو بھی ضروری ہے. لیکن جب وہ محبت بیٹیوں کو نہیں ملتی ہے، وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. یہ بھی وجہ ہے، یہاں تک کہ آج ایک نوجوان لڑکا اپنی پریشانی اپنے باپ کو بتانے کو تیار نہیں، اپنے دوست کو تو بتا دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس سے دو لفظ صحیح سے بات کرنے کو تیار نہیں، اس کے باپ کے دل میں اپنے اولاد کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے گھر کے مزاج کو اچھا بنائیں. یہ بھی میرے بھائیوں ماں باپ کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے آپ کو بھی اچھا بنائے، اپنی اولاد کو بھی اچھا بنائے، اپنی اولاد کو دیندار بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، پیٹرول سے نہیں جلے گی. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھروں سے اس کو جلایا جائے گا. حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علمہم وعدبہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. اگر تمہارے بچوں کے پاس علم نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں. میرے بھائیوں کو حافظ قرآن بناؤ، ان کو عالم دین بناؤ. اور یاد رکھو میرے بھائیوں کہ جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا، جب تک ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد نہیں ہوگی. آج حالات یہ آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، لیکن اس کو جنازے کی دعا بھی یاد نہیں، اپنی ماں اور باپ کے مرنے پر ان کے لیے اسلامی طریقے سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا ہے. کیا فائدہ اتنی ڈاکٹری کا، کیا فائدہ اتنی وکالت کا. اپنے بچوں کو یہ بنیادی چیزیں یاد کراؤ، دعائیں سکھاؤ. میرے بھائیوں یہ بھی ضروری ہے. ان کو بیسک دین کی تعلیم سکھاؤ، عقیدے کے مسائل بتاؤ تاکہ آپ کے بچے فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہو. یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے بھائیوں جس طریقے سے ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے، اسی طریقے سے اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے. ماں باپ بھی اپنے اولاد کے حق سے بچے ہوئے نہیں ہے، اور سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا.
میرے بھائیوں یہی دنیا کا دستور ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کو اولاد کا خیال رکھنا ہے اور اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے، لڑکیاں جوان ہو جائے، ماں باپ کو چاہیے ان کی شادی کروا دے، لڑکے جوان ہو جائے، ماں باپ کو چاہیے ان کی شادی کا انتظام کرے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ماں باپ کے تعلق سے اور اولاد کے تعلق سے جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ ماں باپ اولاد کے لیے جنت ہے، ماں باپ کے قدموں کے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں کے قریب جنت ہے، اور اولاد جنت کا دروازہ ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب وہی ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ اپنے آپ کو جنت نہ بنا پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت نہ بنا پائے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے گلے سے لگاؤ، کبھی کبھی جاؤ اپنے ماں باپ کی پیر بھی دبا دیا کرو، اپنے ماں باپ کے سر پر بوسہ دے دیا کرو، کبھی جاؤ تو 2 لقمے روٹی کے اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ اپنے ماں باپ کے لیے اگر وہ انتقال کر رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ اولاد صالح یدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا اور وہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ماں باپ مر گئے ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہوا اور میں کہیں دور کسی اور شہر میں بستی میں تھا، اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کرو، تیری ماں کو ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کر دیا کرو میرے بھائیوں۔ تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ